بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 233۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان، اس بیچ میں جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مکفرات لما بینہن، اور ایک شرط یہ بھی لگائی مجتنبت الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جاتا ہے تب تک یہ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نمازیں اور یہ جمعہ یہ رمضان انسان کے کبیرہ گناہوں کو نہیں معاف کروا سکتے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں، کیسے ہم جانیں کہ یہ گناہ چھوٹا گناہ ہے اور یہ گناہ بڑا گناہ ہے؟ تو اس میں علماء کے درمیان بہت سخت اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بتایا، جیسے زنا، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے بتایا کوڑے مارے جائیں، پتھر مارے جائیں، رجم کیا جائے، چوری اس کے اوپر بتایا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کسی کے اوپر الزام لگانا اس کے اوپر بتایا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، شراب اس کے اوپر بتایا 40 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر حد بتائی گئی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سارے گناہ جس پر دھمکی آئی ہو کہ آخرت میں اس کے بدلے میں گناہ عذاب ملے گا، چاہے جہنم کی دھمکی ہو یا کوئی خاص عذاب کی دھمکی ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ یا اس کے علاوہ وہ سارے گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، غصے کا اظہار کیا ہو، وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثوں میں فرمایا جو شخص ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ ہم میں سے نہیں ہے جن گناہوں کے بارے میں کہا گیا وہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ جن حدیثوں میں یا قرآن کی آیتوں میں یہ کہا گیا کہ ایسا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی کبیرہ گناہ کی علامت ہے۔ یا یہ کہا گیا کہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، وہ بھی کبیرہ گناہ کی علامت ہے، جیسا کہ بے پردہ عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، تو اس کا مطلب بے پردگی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ علماء نے کبیرہ گناہ کی علامت اور پہچان بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ تو یہ جو کبیرہ گناہ ہیں یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور صغیرہ گناہوں کے لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے اللہ معاف فرما دیتا، وہ نماز کفارہ ہو جاتی ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان پورے ہفتے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ جمعہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، ایسے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرے کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ بلکہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ اپنے آپ میں خود اتنی بڑی چیز ہے کہ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اس سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان گناہوں سے بچو گے جو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مطلب تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، پابندی کے ساتھ بچتا ہے، تو چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین خود معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز اور توجہ کی ہے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے۔ گناہ مخالفت سے ہی ہو رہی ہے، کوئی بھی گناہ ہم کریں گے تو اس میں یا تو اللہ کی مخالفت کر رہے ہوں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔
تو گناہ کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے یہ کس کی مخالفت میں کر رہا ہوں. اگر اللہ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، وہ اللہ سے جس طرح سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈر رہا ہے. اور اگر وہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ یا اللہ کا دردناک عذاب نہ اپنا شکار بنا لے. تو ہر حال میں آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی گناہ کو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، اگر آدمی ہلکا سمجھتا ہے، حقیر سمجھ کے کر جاتا ہے تو وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. بلکہ اس کے الٹا ہمارے اسلاف کا کردار تھا. اسلاف نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے تھے. اور آج انسان صغیرہ گناہ کے نام پر گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. قرآن کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس آیت کو سنا، ترمذی اور ابن ماجہ کے روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو زنا کرنے والے ہیں، جو شرابی ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، کہ وہ اعمال کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں؟ کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں نماز کے باوجود، روزے کے باوجود، حج کے باوجود، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے، اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں. تو ہمارے اسلاف صحابہ کرام کا کردار یہ تھا، نیکیاں کر کے بھی وہ ڈرتے تھے. لیکن آج معاملہ الٹا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرمائے کہ انسان صغیرہ گناہ کر کر کے کوئی بھی ڈر نہیں رکھتا. اس طرح کی حدیثیں جب آدمی سنتا ہے تو ایک طرح سے وہ جری ہو جاتا ہے اگر ایک طرفہ بات کر دی جائے. اس لیے تمام آیات و احادیث کے نصوص کو سامنے رکھ کر پھر اس طرح کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. جس کا احاطہ شریعت کے علوم پر نہیں ہوگا وہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر بگڑ بھی سکتا ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں ہیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تو لاؤ اب صغیرہ گناہ ہم دھڑا دھڑ کرتے رہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کا گہرا علم ہونا چاہیے. گہرے علم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کے ما لہو و ما علیہ، یعنی اس سے کیا نتیجہ نکلے گا وہ بھی جاننا چاہیے. جیسے گناہ نیکی کرنے سے مٹ جاتا ہے، ویسے خارجیوں کا، معتزلہ کا ایک گروہ ہے جس کا نام احباطیہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نیکیوں پہ نیکیاں کیا جا رہا ہے لیکن اگر گناہ کر دے تو ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں. اسی لیے خارجیوں کی نگاہ میں، جو خوارج ہوتے ہیں ان کے ہاں اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر دیتا ہے تو وہ لوگ اس کی پوری زندگی کے نیکیوں کو برباد سمجھتے ہیں اور اسے کافر سمجھتے ہیں. اسی لیے اپنے اسی عقیدے کی بنیاد پر خارجیوں نے دنیا میں آتنک مچا رکھا ہے اور یہ مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں اور مسلمان ہی کو کہتے ہیں سب کے سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسی اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے احادیث یا نصوص میں سے صرف ان حدیثوں کو لیا یا ان آیتوں کو لیا جس میں دھمکیاں آئی تھیں، جس میں گناہوں سے ڈرایا گیا تھا اور جس میں اللہ رب العالمین نے معافی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی نصوص وعد کو انہوں نے نہیں لیا، ایک طرفہ فیصلہ کیا، وہ غلط طریقے پہ، غلط منہج پہ چلے گئے. اس لیے ہمیشہ ہم اور آپ نصوص کو اگر سمجھنا ہے تو دونوں طرف سے سمجھیں، پھر معاملہ وسط کا، اعتدال کا نکلے گا اور یہی حق ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر رکھے، آمین یا رب العالمین.